إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، استعاذہ یا تعوذ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. ہمارے ان دروس کا جو مقصد ہے، بنیادی مقصد قرآن کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا مقصد وہ ہے کہ ہم عمل کریں. تو عملی جو پہلو ہیں اس میں ان کی طرف اشارہ اختصار سے میں کرتا ہوں کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تعوذ کا یا اعوذ باللہ کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، اس کی حکمت وغیرہ کیا ہے، تو عملی پہلو اس میں کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو ہم نے پہلے ذکر کی کہ اگر پناہ مانگنی ہے، تعوذ کرنا ہے تو صرف ایک اللہ سے، کسی غیر اللہ کے سامنے کسی غیر اللہ سے اس قسم کا کوئی سوال کرنا وہ قطعا جائز نہیں ہے، شرک ہے. تو یہ اس میں ایک عملی پہلو ہے ہماری عملی زندگی میں جس کو ہم نے لاگو کرنا ہے. دوسرا کہ چند ایسے مواقع ہیں جو احادیث میں آئی ہیں کہ جہاں پر یا قرآن میں کہ جہاں پہ اعوذ باللہ پڑھنا وہ مسنون ہے، یا اس اعوذ باللہ سے ملتے جلتے الفاظ ان کو پڑھنا مسنون ہے، اللہ سے پناہ مانگنا مسنون ہے. تو ان مواقع کا ہم اختصار سے ذکر کرتے ہیں اور ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں. جب بھی ایسا موقع آئے تو ہم ان کو پڑھیں. سب سے پہلے تو تلاوت قرآن ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. اسی طرح جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، شیطان آپ کو کسی فرض سے، کسی اللہ کے حکم سے وہ روکے یا کسی نافرمانی پر اکسائے، تو اس وقت تعوذ پڑھنی چاہیے، اس وقت اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب بھی شیطان کسی چیز کی طرف، کسی اللہ کے حکم سے آپ کو پھیرنے کی کوشش کرے، حکم عدولی کا کی طرف راغب کرے، تو فاستعذ باللہ، اللہ سے اس کی پناہ مانگو. اسی طرح جب انسان، خاص طور پہ اگر انسان کے عقیدے میں شیطان جو ہے وہ عقیدے کے کسی مسئلے میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے، تو اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، کہ فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا. تم سوچو فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا. انسان کے ذہن میں آتا ہے ہر چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے. کہتا ہے کہ یہاں تک کہ شیطان تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ. تو کہا کہ جب وہ یہ چیز تمہارے ذہن میں ڈالے تو تم اللہ سے اس کی پناہ مانگو، تو تم اعوذ باللہ پڑھو، کہ اللہ تو خالق ہیں، اللہ کو لم یلد ولم یولد ہے، ان کو تو نہ کسی نے جنا ہے نہ انہوں نے کسی کو جنا ہے. وہ اول ہیں، وہ ہمیشہ ازل سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کو تو نعوذ باللہ وہ خالق کو کون تخلیق کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ جب اس قسم کی بات ہمارے ذہن میں ڈالے، اس قسم کا وسوسہ ڈالے، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو، فوراً اللہ سے اس کی پناہ مانگو. اسی طرح نماز کے بارے میں آیا کہ نماز میں تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو جب تم اس کے وسوسے کو محسوس کرو تو اعوذ باللہ پڑھو. تو نماز میں بھی جب شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. اور حدیث میں ہے کہ بائیں طرف ہلکا سا 3 دفعہ تھوکے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ منہ اپنا پورا بائیں طرف کرے یا زور سے تھوکے، ہلکا سا ایسے بائیں طرف ہلکا سا جو ہے وہ تھوکے. حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ شیطان میرے اور میرے نماز کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور مجھے جب میں تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں نماز میں، تو وسوسے آتے ہیں.
فرمایا کہ وہ شیطان ہے کہ جس کو خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اس کو محسوس کرو تو اعوذ باللہ پڑھو اور اپنی بائیں طرف جو ہے وہ 3 دفعہ تھوکو۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس وسوسے کو میرے سے دور کر دیا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کو نہ سن سکے، اور جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر جب دوبارہ سے اقامت دی جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر دوبارہ آتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کو وہ چیزیں یاد کراتا ہے جو اس کو پہلے یاد نہ تھی۔ نماز میں فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، نماز میں فرمایا کہ وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جو انسان کو پہلے یاد ہی نہیں تھی، بھولی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ یہ یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ اس کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے کتنی پڑھی ہے، کتنی نماز پڑھی ہے، کیا پڑھا ہے۔ تو اس حدیث کو بخاری مسلم روایت کرتے ہیں۔ اس وقت ایسے موقع پر بھی تعوذ کرنی چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب انسان کو غصہ آئے تو غصے کو دور کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھی جائے۔ حضرت سلمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 2 لوگ آپس میں جھگڑے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دوسرے کو وہ غصے میں آ کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے، برے الفاظ کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ غصے سے اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ اس کو کہہ دے گا تو اس سے یہ چیز چلی جائے گی، غصہ اس کا ختم ہو جائے گا، اور فرمایا کہ وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے غالباً۔ تو اس ایسے موقع پر بھی غصہ آنے کے وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور موقع جہاں پر اعوذ باللہ پڑھنا مسنون ہے، وہ جب انسان کوئی برا خواب دیکھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو برا خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ اپنی بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے اور اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگے۔ اور ایک روایت میں آیا، اور یہ حدیث بخاری مسلم ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سے شیطان کے شر سے ہی پناہ مانگے اور اس برے خواب کے شر سے بھی پناہ مانگے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھے اس کو چاہیے کہ بائیں طرف تھوکے اور اللہ سے شیطان کی پناہ مانگے اور اپنی کروٹ کو بدل لے۔ اسی طرح ایک اور موقع جہاں پر ہمیں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے یا شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجد سے نکلتے وقت۔ مسجد میں داخل ہونے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوا کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے۔ تو یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت شیطان کے شر سے اس طرح سے پناہ مانگے۔ اور مسجد سے نکلتے وقت کے حوالے سے حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد سے نکلے تو یہ کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور یہ کہے اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان رجیم کے شر سے پناہ دے۔ اسی طرح ایک اور جگہ جہاں پر مسنون ہے تعوذ پڑھنا یا اعوذ باللہ پڑھنا، وہ جب کسی گدھے کی آواز سنے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مرغے کی آواز کو سنو، جس کو ہم بانگ کہتے ہیں، بانگ دیتا ہے، وہ آواز دیتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے ان کے فضل کی دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ وہ جب وہ یہ آواز لگاتا ہے تو اس میں اصل میں وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور فرشتوں کو دیکھنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ سے سوال کرو، اللہ سے ان کے فضل کا سوال کرو۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی گدھے کو آواز لگاتے ہوئے سنو، جس کو گدھے کی آواز کو کیا کہتے ہیں، تو اس کے وہ آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے، تو اللہ سے شیطان کی پناہ مانگو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اسی سے ملتے جلتی حدیث آتی ہے
سنن ابی داود میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کتے کو بھونکتے ہوئے سنو اور اسی طرح سے گدھے کو سنو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ چیز دیکھتا ہے جس کو تم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ شیطان سے پناہ مانگتے ہر صبح اور ہر شام میں، اور اسی طرح سونے سے پہلے۔ یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ شیطان سے پناہ مانگنی ہے، اور اس کے لیے دعا آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات سکھائے تھے کہ یہ کہو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء ملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، تو اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگی، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے، یعنی کہ وہ آپ کو شرک یا کفر کے اوپر آمادہ کرے، اس سے بھی پناہ مانگنی ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات سکھائے تھے کہ ہر صبح کو، ہر شام کو اور سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھا کرو۔ اسی طرح نیند میں اگر کسی شخص کو ڈر لگتا ہے یا کوئی ایسا چیز آتی ہے، کوئی ڈر یا خوف ہو، اس موقع پر بھی یہ کلمات سکھائے گئے ہیں، یہ دعا سکھائی گئی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم میں سے کسی کو نیند میں ڈر لگے تو وہ یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس میں بھی شیطان کے شر سے پناہ ہے، ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اور اسی طرح بچوں کے اوپر ان کو نظر سے بچانے کے لیے بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، تو اس میں بھی شیطان کے شر سے پناہ ہے۔ تو یہ چند مواقع ہیں۔ اس کے علاوہ 1-2 اور مواقع بھی جس میں تعوذ سے ملتی جلتی چیز آئی ہے، اگرچہ اس میں خصوصی طور پر شیطان سے پناہ نہیں ہے، لیکن شیطان یا اس سے ملتی جلتی چیزوں سے پناہ ہے۔ ان میں سے ایک موقع ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو بعض نے خبث والخبائث کا ترجمہ کیا کہ ہر قسم کی خباثت سے، اور بعض نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ شیطان سے۔ خبث سے مراد مذکر شیطان اور خبائث سے مراد مؤنث شیطان، تو میں بعض نے اس کی اس طرح تشریح کیا۔ تو یہ بھی موقع ہے کہ جہاں پہ تعوذ پڑھنی چاہیے یا پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اسی سے ملتی جلتی چیز، اگرچہ اس میں شیطان کے شر سے پناہ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر شر سے پناہ کہ جب بھی کسی جگہ پر آپ جائیں، کسی چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں، جہاں پہ بھی آپ نے کچھ دیر قیام کرنا ہے، کسی قیام کی جگہ پر آپ جاتے ہیں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ من شر ما خلق اس میں ہے ہر چیز کے شر سے پناہ، اس میں شیطان بھی آ جاتا ہے، تو یہ بھی تعوذ کا ایک موقع ہے کہ جب کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہی دعا جو ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع جہاں پہ تعوذ آئی ہے، اگر اس میں اگرچہ وہی بات ہے کہ شیطان سے تعوذ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر تمام شرور سے تعوذ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف ہو تو اس کے لیے جو دعا آئی ہے کہ جہاں پر انسان کو تکلیف ہو دائیں ہاتھ اس تکلیف والی جگہ پر رکھے اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ من شر ما اجد واحاذر، جو بھی چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے اس کے شر سے، اس میں بھی تکلیف کے شر سے پناہ ہے۔ تو یہ چند مواقع ہیں قرآن و سنت میں جو آئے ہیں کسی بھی چیز کے شر سے پناہ مانگے، جن میں سے زیادہ تر شیطان کے شر کے حوالے سے بات آئی۔ اس کے بعد بسم اللہ کے حوالے سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اپنے قرآن کے نسخے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لکھی ہوئی ہے، اور سورہ فاتحہ کے شروع میں، بلکہ ہر سورت کے شروع میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ کیا ہر سورت کی آیت ہے یا نہیں ہے، یا سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں ہے، یا یہ اس سے خارج ہے یہ چیز؟ تو اس حوالے سے علماء کے ایک سے زیادہ اقوال ہیں۔ بعض علماء نے 10 کے قریب اس کے اقوال اس میں ذکر کیے،
لیکن جو زیادہ مشہور اقوال ہے وہ 3 یا 4 ہے اس حوالے سے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یعنی ان ہر صورت کی آیت نہیں ہے، یہ قرآن میں حصہ نہیں ہے، سوائے سورۃ النمل میں جو جس کے ضمن میں یہ آیت آتی ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ تو آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورۃ النمل کی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق سورۃ النمل کی یہ آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور دوسری صورت کی آیت ہے، بلکہ یہ صرف تبرک کے لیے لکھی گئی ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ہر صورت کی آیت ہے، ہر صورت کی آیت ہے یہ بسم اللہ، سوائے سورۃ توبہ کے، کیونکہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، تو سورۃ توبہ کے علاوہ تمام صورتوں کی آیات، تمام صورتوں کی یہ آیات ہے۔ تیسرا ایک قول یہ ہے کہ یہ صرف سورہ فاتحہ کی آیت ہے، سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے بسم اللہ، اور باقی صورتوں کی یہ آیت نہیں ہے، یہ تیسرا قول ہے۔ اور آپ دیکھیے اپنا قرآن کے نسخے میں دیکھیے کہ یہاں پہ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے وہاں پہ بسم اللہ کے بعد نمبر 1 لکھا ہوا ہے، یعنی اس کو سورہ فاتحہ کی آیت کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، دیکھیے ذرا۔ اور اسی کے بعد اگلے صفحے پہ دیکھیے سورہ بقرہ میں، تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت کس کو کاؤنٹ کیا ہے؟ الف لام میم کو، بسم اللہ کے آگے آیت کا کوئی نمبر نہیں درج ہے۔ سورہ فاتحہ میں آیت میں 1 نمبر، بسم اللہ کے آگے نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اور سورہ بقرہ میں کچھ نہیں لکھا ہوا، نمبر 1 جو ہے وہ کس پہ ہے؟ الف لام میم پہ اس کا نشانی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک قول ہے علماء کا کہ یہ سورہ بسم اللہ جو ہے صرف سورہ فاتحہ کی آیت ہے، باقی صورتوں کی آیت نہیں ہے۔ اور ایک چوتھا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، لیکن یہ ایک مستقل آیت ہے، قرآن کی آیت ضرور ہے۔ پہلا قول جو ہم نے بتایا تھا اس میں کیا تھا کہ آیت ہی نہیں ہے، صرف تبرک کے طور پر لکھی گئی ہے۔ یہ جو قول ہے اس میں کیا ہے کہ یہ آیت ہے لیکن یہ مستقل آیت ہے، سورت کا حصہ نہیں ہے۔ ہر سورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کو نازل کیا ہے، لیکن مستقل آیت ہے، یہ اس کی کاؤنٹنگ میں شامل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں بھی اور باقیہ صورتوں میں بھی یہ ایک مستقل الگ سے آیت ہے جس کو ہر صورت کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہ کاؤنٹنگ میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ اور دلائل کی روشنی میں جو مختلف دلائل ہیں، انشاءاللہ کل ہم وقت کو تقریباً پورا ہو چکا ہے، تو دلائل کی روشنی میں جو زیادہ صحیح قول ہے وہی آخری قول ہے جو میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر صورت کی ابتدا میں الگ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، ایک دو منٹ جو میرے پاس ہیں ان میں ذکر کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کی آیت ہی، جو پہلا قول ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کی آیت ہے ہی نہیں، صرف تبرک کے طور پر لکھا گیا ہے، یہ اس لحاظ سے ضعیف قول ہے، یا اس کو رد اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن صحابہ کرام کے دور میں جب سے یہ تحریر کیا گیا، لکھا گیا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان کے، جیسے کہ ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا پہلے، اس وقت سے اب تک قرآن کریم میں یہ بسم اللہ ہمیشہ لکھی آ رہی ہے، اور یہ روایات میں منقول ہے۔ یہ جو قرآن ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیسا پتہ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا؟ اس کی روایات موجود ہیں۔ یہ جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن وہ ہے کہ جو رسم عثمانی کے مطابق ہوگا، اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رسم عثمانی کے مطابق ہے؟ یہ چیزیں روایات کے ساتھ اور کتابوں میں درج ہے، بلکہ حضرت عثمان کے زمانے کے تحریر کردہ نسخے آج بھی بعض جگہوں پہ موجود ہیں، اور اس میں یہ ہر صورت کے شروع میں یہ چیز لکھی گئی تھی۔ اور صحابہ کرام نے جب قرآن کو اکٹھا کیا تھا اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ تو نقطے تھے، نہ زیر زبر تھی، کوئی چیز نہیں تھی، اسی طرح مختلف جو نشانیاں ہیں کوئی چیزیں نہیں تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ قرآن میں صرف وہ، جب وہ اکٹھا کر رہے تھے کہ اس مصحف میں صرف وہ چیز تحریر کی جائے گی جو قرآن ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے اس زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں لکھی، اس کا مطلب ہے کہ آیت ہے تو تبھی لکھی، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو نہ لکھتے۔ اور پھر اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر تبرک کے طور پر ہی لکھنا تھا
تو پھر سورہ توبہ میں کیوں نہیں لکھی؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صرف سورہ توبہ ایک ایسی ہے کہ جہاں پہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی، باقی سب میں لکھی گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک صورت کو جب مستثنیٰ کیا گیا اور باقی صورتوں میں لکھا گیا تو یہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ہے تبھی لکھی گئی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ قرآن کی آیت تو ضرور ہے، لیکن کیا یہ ہر صورت کی آیت ہے، یا جیسے کہ ہم نے کہا کہ مستقل آیت ہے ہر صورت کے ابتدا سے، اس کے حوالے سے مختلف دلائل ہیں۔ انشاءاللہ یہیں سے کل کی گفتگو کو شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا